السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ایسا ہے کہ ہم اپنے تجوید کے سیشن کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. اس ریمائنڈر کے ساتھ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی. اور تمام امت مسلمہ کے لیے یہ کتاب ہے، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے کتاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اپنے بندوں میں سے، اور پھر جن کو چنا جاتا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو اٹھائیں، اس کو سیکھیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس پر اپنا وقت لگائیں، اپنی زندگی کا کچھ حصہ لگائیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وارث بنانا ہے انشاءاللہ. اولئک هم الوارثون، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کر دے. چلیں اپنے آج کے لیسن کی طرف جاتے ہیں. پچھلی بار ہم نے تھوڑا سا ریویو کیا تھا، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے رولز آف میم ساکنہ جو ہیں ہم نے ان کا آغاز کیا تھا. صرف ہم نے ان کی چھوٹی سی ڈیفینیشن نہیں دیکھی تھی، بلکہ دیکھا تھا کہ میم ساکن کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا ریفریش ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ رولز آف میم ساکنہ کے 3 رول ہیں. الاخفاء الشفوی، ادغام الصغیر، اور اظہار الشفوی. اور اس میں جو لکھا ہوا ہے ادغام الصغیر، تو اس کے دوسری جو نام ہے اس کا، وہ ادغام الشفی بھی ہے. ٹھیک ہے، جو 1 منٹ دیجیے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے ڈفرینٹ سلائیڈز اپلوڈ کر لی ہیں. جس 1 منٹ دیجیے اور اتنی دیر میں آپ ذکر کریں. چلیے ایسا کرتے ہیں، ہم انہی سلائیڈز کے تھرو جاتے ہیں، کیونکہ جو سلائیڈز میں نے آج بنائی ہیں وہ اخفاء شفی کے لیے ہی ہیں، سوری ادغام شفی کی ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ اخفاء شفی کا ریویو والی سلائیڈ آ گئی ہیں. تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں. آج ہمارے پاس ٹائم اس طرح سے ہے، تو آپ کی سلائیڈز دوسری والی ریڈی ہیں. نیکسٹ ٹاپک والی جو کہ ادغام الصغیر ہے، لیکن یہ کہ اسی کے تھرو جاتے ہیں. صحیح ہے، کیونکہ آپ کو ریویو بھی ہو جائے گا، ادروائز ہم نیو رول کرنے جا رہے تھے. لیکن اتنی ساری سلائیڈ میں سے بالکل یہ سلائیڈ ڈاؤن لوڈیڈ ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو لیٹس گو تھرو اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ سب کا ریویو ہو جائے گا. پہلا جو ٹاپک ہے وہ اخفاء شفوی ہے، اور اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو اس میں کیا، اس کی ڈیفینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو اس طرح سے پروناؤنس کرنا کہ غنہ کو اس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے کہ اس کی درمیانی کیفیت ہو، یعنی اظہار بھی ہو اور ادغام بھی ہو. ٹھیک ہے، اس کو اخفاء شفیہ کہا جاتا ہے. تو ہم یہ کیسے کریں گے کہ اظہار بھی ہو اور ادغام بھی ہو، اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کہ اردو میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میم ساکنہ کے بعد حرف با آئے تو میم کو غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا کہ میم کی آواز اظہار اور ادغام کے درمیان ہو، اسے اخفاء شفویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور شفوی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے ہونٹ، کیونکہ میم جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ادا کرنے ملانے سے میم ادا ہوتا ہے. اس کو شفتین بھی کہا جاتا ہے، دونوں ہونٹوں کو. اس لیے یہاں پر اس کا جو ورڈ الشفوی ہے یہ ہونٹوں سے ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ با بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ جب ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے. تو دونوں، کیونکہ یہاں پر شفتین کے لیٹرز ہیں، اس لیے اس کو شفوی کہا گیا ہے. چھپانا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا. کیوں چھپایا جائے گا کہ میم ساکن کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ با آ گیا ہے تو آپ اس طرح سے پڑھیں گے
کہ میم کی آواز تھوڑی سی ظاہر کریں گے اور تھوڑی سی چھپائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں کہیں. وہی بات ہے کہ اخفا کا مطلب چھپانا ہے, کیونکہ میم کی آواز کو چھپایا جاتا ہے, واضح طور پر میم کو ادا نہیں کیا جا رہا, اس لیے اسے اخفا کہا جاتا ہے. اور اسے اخفا شفوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ شفا کا مطلب ہونٹ ہے اور حرف میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملا کر ادا کیا جاتا ہے, اس لیے اسے اخفا شفوی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو بات ہم نے ریپیٹ کی تھی, اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. اب آپ دیکھیں کہ اس کا اگر ہم اس طرح پڑھیں, إِنَّ رَبَّهُم ہم بِهِمْ, اب میں کیا کر رہی ہوں آپ بتائیے, کیا میں میم کی آواز کو ظاہر کر رہی ہوں, کلیئرلی پڑھ رہی ہوں, جو چھپا رہی ہوں, اظہار کر رہی ہوں. لیکن کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اخفا الشفوی, تو ہم نے اظہار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم نے میم کی آواز کو چھپانا ہے. ان ربهم بهم, اور وہ چھپائیں گے کیسے, جب ہم دونوں ہونٹوں کو کمپلیٹلی نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے, بہت آسان اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. جب ہم دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, پراپر میم ادا ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر میم کے بعد با آ رہا ہے, تو ہم نے میم کی آواز کو چھپانا ہے, کچھ چھپانا ہے, کچھ ظاہر کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو بالکل نہ ملائیں, یعنی تھوڑا سا درمیان میں گیپ رکھیں. اس صورت میں آپ کا اخفا شفوی ادا ہوگا. کہ دوسری اگزامپل کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ترمیہم, ترمیہم, یہ میں جب کر رہی ہوں میم واضح کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کو چھپاؤں کیسے, ترمیہم بحجارۃ من سجیل. با سے پہلے میم ہو تو میم کی آواز کو لمبا نہیں کرنا, لمبا نہیں کرنا, بالکل لمبا نہیں کرنا. لیکن ہم اس کی آواز کو, کیونکہ میں آپ کو اس وقت واضح کر کے بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں, تو میں اس میں ٹائم لگا کے آپ کو واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ میم کی آواز کو ظاہر کریں گے تو کیسے کریں گے, ربہم. ٹھیک ہے, جب چھپائیں گے ربہم بہم. کلیئر ہے یہ بات؟ کوئی مائک پر آ کر اس کو کرنا چاہے گا؟ خدیجہ, بسم اللہ. خدیجہ نے آئی تھنک یس لکھا ہے سب سے پہلے. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خدیجہ یہ بتائیے کہ آپ نے اس وقت میم کی آواز کو ظاہر کیا ہے یا چھپایا ہے؟ میں نے کچھ باقی سب بتائیں, آپ کو لگا تھا کہ آواز چھپی ہوئی ہے؟ چلیے اس کو دوبارہ سے خدیجہ میرے ساتھ پڑھ لیے. آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ ادا کریں ام کہیے ام. ٹھیک ہے, جب آپ ام کہہ رہی ہیں آپ اپنے ہونٹوں کو ملا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا جو ڈرائی پارٹ ہے وہ مل رہا ہے. بٹ اگر آپ ہونٹوں کے درمیان چھوٹا سا گیپ رکھیں اور دونوں کو کمپلیٹلی نہ ملائیں, تو یہ وہ صورت ہوگی جس میں مرجنگ بھی ہوگی, ایٹ دا سیم ٹائم اظہار بھی ہوگا, تھوڑا سا اظہار ہوگا, اور ایٹ دا سیم ٹائم اخفا بھی ہوگا. ربہم بہم, ربہم بہم, ربهم بهم. یہ ایسا کرتے ہیں. ایک اور سسٹر کو بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کریں کہ آپ ہونٹوں کو نہیں ملائیں. پریکٹس لگے گی, ٹائم لگے گا, لیکن ہو جائے گا. سعدیہ عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ آئے. جی, ترمیہم بحجرۃ من سجیل. سعدیہ اس کو پورا پڑھیے. بحجارۃ من سجیل. بحجرۃ من سجیل. یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو الف مد ہے وہ آپ سے مسنگ ہو رہا ہے, اس کو مس نہیں کریں. جیم پتہ الف جا. بحجارۃ, بحجرۃ من حجارۃ, سجیل.
بحجارات من سجیل. چلیے اس وقت میں دوسری چیز پر فوکس نہیں کر رہی، لیکن مین ہمارا اس وقت فوکس جو ہے اخفا پر ہے، اخفا شفوی پر ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھیے سعدیہ. جی. ترمیہم بحجارات من سجیل. چلیے بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش قبول کرے. بھی میں کچھ سسٹرز کو لوں گی انشاءاللہ، اتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے.